بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، وقال اللہ سبحانہ وتعالی فذکر بالقرآن من یخاف وعید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت آپ نے سنی سورہ قاف، سورت نمبر 50 آیت نمبر 45، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت دو، من یخاف وعید، جو میری نصیحت کو سے ڈرے، یا جو میری وعید کہتے ہیں ایسی بات جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اب یہ وعید کیا ہے؟ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ وعید یہ ہے کہ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں اور کشمیر میں، ہر طرف جو مظالم ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا رول کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈراؤ جو میری وعید سے ڈرتے ہیں، اور خاص طور پہ تمام اسلامی ممالک اور ان کے رہنما۔ اگر دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے ذریعے سے وہ کون سی وعید ہے جو اس دور میں اللہ سبحانہ وتعالی میں دے رہے ہیں، سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یعنی اس کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں، ورنہ ہم حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع مت رکھو، اگر تنازع ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم ہمت ہار بیٹھو گے، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی۔ اگر تنازع رکھو گے تو تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری امپورٹنس بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ یہ ٹیرورسٹ نتنیاہو جو چاہتا ہے کرتا ہے، آپ جتنا مرضی بولتے رہیں۔ ابھی حال میں جو اس نے دوحہ پہ حملہ کیا، اٹیک کیا، اس کے بعد جو اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے بہت اچھی باتیں کی، اس کو اچھے طریقے سے لتاڑا، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں استقامت بھی دے، کیونکہ صرف باتوں سے اس ظالم کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور امریکہ جو اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو کور کرتا ہے، وہ بھی اس کی چال کا ایک حصہ ہے، کیونکہ امریکہ، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ ان کے ہاتھوں خریدا ہوا ہے۔ یہ امریکن جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں یہ سارے ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو 57 کم و بیش ممالک ہیں، جن کی آپس میں ایک متحد فوج بھی ہے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی صرف اطاعت کرنی ہے، اور آپس کے تنازعوں کو ختم کرنا ہے، تنازع نہیں ڈالنا، نہیں تو ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری امپورٹنس دنیا میں سے ختم ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم ہو جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ثابت قدم کیسے ہونا ہے؟ ہمیں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے، ہمیں مسجد اقصیٰ کے لیے قربانیاں دینی ہیں، صرف آواز نہیں اٹھانی بلکہ عملی قدم بھی اٹھانا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا، ایک فارمولہ دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اسرائیل اور اس جیسی باقی قوتوں کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے بطراً، اتراتے ہوئے، ایروگنٹ، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور اپنا جو ان کا فخر تھا، اصل میں بطراً کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرنا، اس پر اترانا۔ تو یہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی، ٹیکنالوجی سے ان کی اپنی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو ٹیکنالوجی بھی ملی، بہترین ٹیکنالوجی ملی، ان کو دولت ملی جس سے انہوں نے امریکہ کو بھی خریدا ہوا ہے، کئی یورپین کنٹریز کو بھی خریدا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے یہ لوگ خریدتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی یہ عمل دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن بُيُوتِهِمْ بَطَرًا، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اللہ کی نعمتوں کے اوپر اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ دیکھو ہماری کیسی طاقت ہے، ہمارا غرور دیکھو۔ اور یہ اسرائیل، اس کا غرور
اس کے پیچھے ان کا وہ غلیظ عقیدہ ہے جس کو یہ لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ان کے عقائد کا نہیں پتا۔ جھوٹ بولنا ان کی گھٹی میں شامل ہے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو حق سے ہٹانا یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رِعَاءَ النَّاسِ، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنا غرور، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وہ کیسے روکتے ہیں؟ ان میں ان کی جو ایک کتاب ہے تلمود، جس کے اندر غیر انسانی اتنی ورسز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جس سے یہ اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب تلمود کے اندر بابا کاما 113A بابا کاما، اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے جھوٹ بول کر ڈیسیو کرنا، لوگوں کو حق سے دور کرنا، یہ جائز ہے۔ یہ جائز ہے کہ کوئی بھی یہودی جھوٹ بول کر جو نون جوز ہیں، جو غیر یہودی ہیں، ان کو حق سے دور کر دینا۔ ان کے جھوٹوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کر دیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور ڈالتے رہیں گے۔ یہ عربی کی ایک خصوصیت ہے کہ جب وہ فعل مضارع استعمال کرتی ہے تو قرآن کیا کرتا ہے، حال کے واقعات بھی بتاتا ہے اور مستقبل کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز واضح کر دی۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو بچائیں، آپس کے تنازع کو ختم کر کے اس کا راستہ روکیں، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے آگے ایک اور خبر دیتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط، اللہ گھیرے ہوئے ہے ان کے تمام اعمال۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنا کام نہ کیا تو ان کو اپنی بزدلی کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن اللہ گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اللہ کا حکم آئے گا، پھر اللہ کی فوجیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ آئیں گی۔ اور جب مسلمان اپنی ہمت ہار چکیں گے، الا من رحم اللہ، ایک ایسا رہے گا گروہ جو حق پر رہے گا، جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی بھی دی ہوئی ہے، تصدیق بھی کی ہے، جو ہمیں حدیث ہمیں ترمذی میں اور مختلف کتابوں میں ملتی ہے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي منصورین، میری امت کا ایک گروہ رہے گا جس کی مدد ہوتی رہے گی، منصورین لا يَضُرُّ مَنْ خَذَلَهُمْ، ان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو ان کو چھوڑ کر جائیں گے، حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وہ گروہ رہے گا، یہی وہ گروہ ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بکھرا ہوا ہوگا، اس کو جمع کر دے گا مکے میں امام مہدی کے ساتھ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے رہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر ہمیں فتح ملے گی۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے قرآن کا تو قرآن کے ذریعے سے وعید سناؤ لوگوں کو، مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اہمیت کا احساس دلاؤ۔ یہ طاقت کوئی نہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کے یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، وہ کسی بھی قسم کا سسٹم ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہر وہ شخص بالعمل یا بالقول اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے، وہ مجاہد ہے، وہ مجاہد ہے۔ اور سب سے بڑا جہاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فرقان، سورہ فرقان آیت نمبر 52، سورت نمبر 25 آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، حق کو جھٹلانے والوں کی اتباع مت کرو۔ اس آیت کے ساتھ اگر رکھائیں تو اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ حق کو جھٹلانے والوں کی، حق کو چھپانے والوں کی اتباع نہیں کرنی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرہ، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، کوشش کرو، جہادًا کبیرہ، بڑا جہاد، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اس قرآن کو لوگوں کو بتانا ہے، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی سے اللہ راضی ہوگا، اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اسی سے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔